اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین کرام اور ناظرین اعظام، امیر المومنین حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کا لقب ہی دانا ہے۔ دانا کے معنی آتے عقل مند کے، اور وہ بڑی عقل مندی کی بات کیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ اللہ کی یاد میں بالکل ڈوبے رہتے تھے، غرق رہتے تھے، مجذوب قسم کے آدمی تھے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عشق میں فنا ہو گئے تھے۔ تو لوگ اس سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، وہ اپنے سے باہر ہوا کرتے تھے، لیکن بڑی قیمتی بات کہا کرتے تھے۔ ان کی ملاقات حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھی، جو کہ اس وقت کے امیر المومنین تھے، اور ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑی مزاح بھی کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح سے ان کی مجلس میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ایک چھڑی تھی۔ انہوں نے ان کو یہ کہتے ہوئے تھما دیا کہ دیکھو بہلول، اگر تم سے کوئی زیادہ بے وقوف احمق ملے تو یہ لکڑی اس کو دے دینا۔ انہوں نے بادشاہ سے وہ لکڑی لے لی اور کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک زمانہ عرصہ گزر گیا۔ بہت دنوں کے بعد ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بستر مرگ پر آ گئے، یعنی جہاں کنی کی جیسی حالت، تھوڑے دن میں اب مرنے والے، ایسے بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی عیادت کے لیے آئے۔ چنانچہ جب عیادت کرنے کے لیے آئے تو اس کی مزاج پرسی کی، پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی لمبا سفر ہے، آخرت کا سفر ہے۔ تو پھر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کتنے دن کا سفر ہے؟ کہا ارے بھائی یہ ایسا سفر ہے جہاں سے پھر واپس نہیں آنے کا رہتا بس۔ تو کہا پھر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہنے لگے ایسا ہے؟ کہا ہاں۔ تو پھر آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے کتنے خادموں کو اور کتنے غلاموں کو اور کتنے اپنے فوج کو، کتنے لوگوں کو تیار اور کیا بندوبست کر لیا کھانے کا پینے کا؟ یعنی بالکل جاہلانہ طور پر ان سے پوچھنے لگے، لیکن اس کے اندر حکمت تھی، دانائی تھی بھری ہوئی، اور بڑی حکمت سے پر الفاظ تھے۔ تو بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی وہ ایسا سفر ہے جہاں اکیلے جانا پڑتا ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو پھر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واہ واہ کیسی بات ہے، ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے کہ چند دن کے سفر کے لیے آپ جب جایا کرتے تھے تو یہ خادم اور یہ خدم اور حشم اور یہ آپ کے نوکر چوکر اور پھر آپ کے خورد و نوش کی چیزیں، کھانے پینے وغیرہ وغیرہ، یہ اتنے خیمے، یعنی بڑی تسک و احتشام کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے ٹھاٹ و باٹ کے ساتھ آپ جایا کرتے تھے۔ ایک شان ہوتی تھی آپ کی جب گزرتے تھے۔ چند دن کا سفر ہوتا تھا تو اس طرح سے کرتے تھے، پھر لوٹ کے آ جاتے تھے آپ۔ لیکن آپ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا سفر ہے جہاں سے پھر واپس آنا نہیں ہے، اور آپ اس کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کی ہے۔ واہ کیسی بات ہے۔ تو یہاں انہوں نے ایک عبرت سکھائی، ایک نصیحت دی کہ جس سفر کے لیے ہم جس سفر میں جا رہے ہیں اور جہاں سے پھر واپس آنا نہیں ہے، اس کے لیے تو خوب تیاری کرنی چاہیے، اور جو سفر جس میں چند دن کے بعد آ جانا ہے اس کے لیے تو ہلکی پھلکی تیاری بھی کافی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک دنیا کا سفر ہے کہ آخرت کا سفر ہے۔ دنیا کے سفر کے لیے ہم سب چیز کر لیتے ہیں، آسانی کی چیز مہیا کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کا سفر جہاں سے پھر واپس اس دنیا میں نہیں آنا ہے، اس کے لیے بالکل ہلکے پھلکے رہتے، اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں، اس کے لیے کچھ بھی توشہ نہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہی تھا۔ تو بہت بڑے دانا اور بہت بڑے عقل مند گزرے ہیں، اگرچہ لوگ اسے بیوقوف کہہ دیا کرتے تھے، جیسا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ خود کہہ دیے کہ تم سے زیادہ احمق کوئی ملے تو پھر یہ لکڑی ان کو دے دینا۔ تو پھر انہوں نے کہا میں ایک زمانے تک ڈھونڈتا رہا کہ مجھ سے کوئی بڑا احمق ملے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے بڑھ کے کوئی احمق نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی نادان نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ یہ لیجئے، بہت دنوں سے آپ کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ امانت واپس لے لیجئے۔ اور یہ کہہ کر کے وہ لکڑی بادشاہ سلامت کو تھوپ دی۔
ان کو دے دی۔ اس وقت بادشاہ کہنے لگے ہاؤ میں تو تمہارے کو پوری زندگی بیوقوف سمجھتا رہا، لیکن آج عقل کی بات تم نے کہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بہت بڑے عقل مند تھے، بہت بڑے دانا تھے، لیکن لوگ محسوس نہیں کرتے تھے، اور اکثر وہ عقل مندی کی، دانائی کی بات کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ان کا آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قبرستان میں دیکھا کہ ایک قبر کے قریب مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے بیٹھے ہوئے۔ پوچھا ان سے کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں جو مجھے اذیت نہیں پہنچاتے، جو مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی طرح کا گزند مجھے نہیں پہنچاتے، اور پھر میرے جانے کے بعد یعنی میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، دوسری جگہ چلا جاؤں تو یہ میری برائی نہیں کرتے، میری غیبت نہیں کرتے، میرے پیٹھ پیچھے میری برائی نہیں کرتے، تو اس لیے یہاں چین ہے، سکون ہے۔ دنیا کے لوگوں میں آپ بیٹھیں تو طرح طرح کی باتیں ہوتی، تو دیکھیے یہ بھی یہاں بھی عقل مندی کی بات، کتنی عقل مندی اور دانائی کی بات ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس لیے قبرستان وہ جگہ ہے جہاں اللہ یاد آتا ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ وہاں کے لوگوں سے کوئی تکلیف ہمیں نہیں پہنچتی، اور نہ وہ مجھے میرے جانے کے بعد تکلیف پہنچاتے۔ لیکن آپ زندوں میں رہیں گے تو ہر طرح کا نقصان بھی ہوتا، تکلیف بھی پہنچاتے، غیبت بھی کرتے، برائی بھی کرتے، اور پھر ہم بھی ان کے ساتھ رہ کر کے دنیا میں ملوث ہو جاتے، دنیا کی چیزوں میں غرق ہو جاتے، اپنا نقصان ہوتا۔ لیکن جب قبرستان میں بیٹھے تو اللہ ہی یاد آتے۔ اس لیے کبھی کبھی قبرستان کا بھی چکر لگانا چاہیے، کبھی کبھی وہاں وقت بھی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زورو، یعنی قبر کی زیارت کیا کرو، وہ موت کو یاد دلاتی ہے، آخرت کو یاد دلاتی ہے، اللہ سے ملنے کی چیزوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ایک دن یہ سب ساری چیزوں کو، یہ سارے جھمیلوں کو چھوڑ کر کے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اسی طرح سے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور واقعہ ہے، بہت واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک اور واقعہ آپ لوگ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص نے ان کو بازار میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے دیکھے، تو اس شخص نے ان سے پوچھا کہ حضور والا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ان کا رابطہ جوڑ دوں اور ان کے درمیان صلح کرا دوں۔ اللہ اور اس کے درمیان، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سمجھو جھگڑا ہے، میں صلح کرانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کہا ایسا کہا تو پھر اب کیا ہوا؟ صلح ہو گئی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان؟ تو وہ کہنے لگے، بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جواب میں کہا کہ نہیں، صلح تو نہیں ہوئی، اللہ تو مان رہا ہے، لیکن یہ بندے جو ہے نا نہیں مان رہے۔ اللہ مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ خیر، اسی طرح سے کچھ دنوں کے بعد وہی شخص جس نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بازار میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا، ایک دن دیکھا کہ وہ ان کا گزر ہو رہا تھا کسی قبرستان کے پاس سے، تو دیکھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے قریب آئے، پھر ان سے پوچھا حضرت کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہا میں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا، اس شخص نے، کہ پھر کیا ہوا، کیا بات بنی، کیا صلح دونوں میں ہو گئی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان؟ کہا نہیں، اب کیا ہے، معاملہ برعکس ہے، الٹا ہے۔ اب کیا ہے، بندہ تو مان رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں مان رہے۔ یعنی جب تک ہم دنیا میں تھے تو ہمارے لیے مہلت تھی، ہم کتنے بھی گناہ کیے تھے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کر لیتے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے تو اللہ یہاں مان رہا تھا۔ اگر ہم اس طرح سے اللہ کے سامنے حضور میں آ کر گرگیا جاری اور رو لیتے، دھو لیتے، گڑ گڑا لیتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے تو اللہ مان جاتا۔ لیکن کل جب تک ہم زندہ تھے ماننے کو تیار نہیں تھے، اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے، اللہ کی بات، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے تیار نہیں تھے، جبکہ یہاں اللہ مان رہا تھا۔ لیکن اب بات الٹی ہو گئی، جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد اپنے گناہوں کی ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو ہم تو مان جائیں گے، اپنے گناہوں کا ہمیں احساس تو ہو جائے گا، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نہیں مانیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے پاس وقت ہے، آج اس کی ہم قدر کر لیں، آج ہی
یعنی اس زندگی کے اندر جب تک ہماری زندگی باقی ہے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکانے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے خواہشوں کو، اپنی تمناؤں کو، آرزوؤں کو مٹانے والے بن جائیں، تو پھر ہم یہاں کامیاب ہوں گے۔ اللہ بھی مان جائیں گے، ہم بھی مان جائیں گے۔ لیکن اگر یہاں جب تک زندگی ہے اللہ تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، معصیتوں میں، گناہوں میں، برائیوں میں، طرح طرح کی لہو و لعب چیزوں میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جب مر جاتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے، پھر اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ جب قبر میں پٹائی ہونی شروع ہوتی تو ہم وہاں مانتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم اپنے غلطی کا معافی مانگ لیتے تو اچھا تھا، تو کل ہم مان لیں گے، لیکن کل اللہ تبارک تعالیٰ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس حکمت و دانائی کی بات پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سدا اپنے احکامات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔